الحمدللہ سے یہ رائڈ ایکسیپٹ ہو گئی ہے 700 میں۔ گولڈ کرسٹ مال سے ان کو لیا اور ڈولمن مال ان کو ڈراپ کر دیا۔ لاہور کا موسم آج بڑا زبردست ہے، بارش کا بنا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے جی۔ پنجاب سوسائٹی سے لاگ کر پیکجز مال کے اندر گیٹ 1 پہ ان کو ڈراپ کر دیا۔ یہ رائڈ ہوگی کمپلیٹ۔ اچھا، اب آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو دیتا ہوں کہ السلام علیکم۔ الحمدللہ سے آج پھر دوبارہ اسی روٹین کے ساتھ میں کام پہ نکل آیا ہوں۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد تقریباً ابھی جو ٹائم ہوا ہے 5:16 ہوئے ہیں اور میں نکل آیا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا اور دل لگا کے محنت کرنی ہے۔ تو اب زیادہ باتیں نہیں میں کروں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف کام شیئر کیا کروں گا اور اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا۔ زیادہ باتیں میں نہیں کروں گا۔ لوگ میری ویڈیو کے نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہر وقت اپنی تعریف کرتے رہتے ہو، تو بھائی میں نے کیا ہے اور جو میں نے حاصل کیا ہے تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بھی شیئر تو کرنا ہے نا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں کو کیا کہہ کے شیئر کروں یا کیا کروں، تو میں نے تو انشاءاللہ جو زندگی میں کیا ہے مجھے اس کا فائدہ ملا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں، اور جو میری ویڈیو کو دیکھ کے کمائے گا اور مجھے بتائے گا بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ چلیں جی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آج بھی اچھی کمائی کریں گے۔ اچھا، ہر ایک رائڈ ایک جیسی نہیں ہوتی، چیک کریں۔ وائی بلاک سے ڈی ایچ اے فیز 5 جو ہے نا 484 میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس کو پک کرتے ہیں۔ اس کسٹمر کو میں پک کرنے جا رہا ہوں 220 میٹر سے۔ یہ اگلی گلی سے رائٹ کمرشل سے ہی ان کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ کسی میں مارجن زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق ضرور دیتا ہے۔ چلیں جی، کسٹمر کی لوکیشن پہ میں پہنچ گیا ہوں۔ لے جی، کسٹمر کو کر دیا ڈراپ۔ الحمدللہ سے یہ رائڈ ایکسیپٹ ہو گئی ہے 700 میں، اور اس کو ابھی پک کرنے چلتے ہیں۔ اس رائڈ کو پک کرنے کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے تقریباً 950 میٹر، مطلب آپ 1 کلومیٹر لگا لیں۔ 1 کلومیٹر سے ان کو لینا ہے اور پھر جب ڈراپ کرنا ہے تو وہ تقریباً میرے خیال سے کوئی 8.5 کلومیٹر کی رائڈ ہے، تو یہ 9.5 کلومیٹر کی رائڈ بنے گی 700 میں، اور یہ اے سی والی رائڈ ہے۔ ینگو پہ اس کو بولتے ہیں کمفرٹ والی رائڈ، اور انشاءاللہ اس میں سے کافی بچت ہو جائے گی۔ بس ابھی چند سیکنڈ میں لوکیشن پہ پہنچنے والا ہوں جہاں سے ان کو لینا ہے۔ یہ ہے جی گولڈ کرسٹ پلازا، جہاں سے ان کو میں نے لینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جی پارکنگ کی ایگزٹ کے سامنے آ جائیں، تو یہ میں پہنچ گیا، تو ابھی یہاں پہ ان کا ویٹ کریں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں جی ان کو ڈراپ کرنے کے بعد۔ گولڈ کرسٹ مال سے ان کو لیا اور ڈولمن مال ان کو ڈراپ کر دیا۔ 8.5 کلومیٹر کی رائڈ تھی اور ان کا بل تھا 710 اور انہوں نے دیا ہے 750۔ یہ والی چیز جو ہے نا نوٹ کرنی ہے آپ نے، یہ 950 میٹر سے لینا ہے ان کو، اور پھر چھوڑنا کتنے کلومیٹر کا یہ وہاں پہ جا کے آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا۔ لاہور کا موسم آج بڑا زبردست ہے، بارش کا بنا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے اور بڑا مزے کا موسم، تو آج کام کرنے کا مزہ بھی آئے گا، کیونکہ جب گرمی ہوتی ہے تو پھر ہمارا جو کام کرنے کا سٹیمنا ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ارننگ اچھی ہوگی، امید لے کر کام شروع کیا ہے، بس آپ دیکھتے جائیں۔ مجھے ایک ینگو کی رائڈ ملی ہے اور یہ جو ہے منی کی رائڈ ہے، مطلب اے سی کے بغیر۔ موسم ابھی ٹھیک ہے نا، میں ابھی اس کو پک کرنے جا رہا ہوں، تو آج تقریباً یہ دیکھنا ہے کہ ینگو کی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔
मतलब अब येंगो की राइड मैं उठाने जा रहा हूँ, तो ये तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की राइड है, और फिर इनको देखना है कि इनका बिल कितना बनता है। ये जी कस्टमर की लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, जे ब्लॉक लाकर छोड़ दिया है। ये राइड मुझे मिली थी 250 मीटर की दूरी से, और अब जो है इनको मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो ये तकरीबन 8 सवा 8 किलोमीटर की राइड बनी है। 8 किलोमीटर जो है गाड़ी चली है। ये एक छोटी सी राइड पकड़ी है 391 में, और ये आप इसको चेक करें, ये मैंने 450 मीटर से इनको लेना है, और ये है तकरीबन 3.5 किलोमीटर की राइड। ठीक है, एसी वाली राइड है, तो चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं। ये राइड बिल्कुल नजदीक से मिली है, और इनको ड्रॉप करना है तकरीबन, ये पंजाब सोसाइटी जो DHA फेज 4AA के साथ है। ये एक प्लाजा है जहां से इनको पिक करना है, जिसके मेन गेट पे मैं आ गया हूँ। और 400 में राइड कर ली कंप्लीट, DHA फेज 4 से पंजाब सोसाइटी के कमर्शियल में। इनका जो सफर था वो 3.6 मतलब 3.5 किलोमीटर की राइड बनी है, और ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड का इंतजार है, जैसे मिलती है शेयर करूंगा आप लोगों के साथ उसकी भी डिटेल। अब ये एक राइड मिली है पंजाब सोसाइटी से पैकेजेस मॉल की तरफ, ये देखें, ये 600 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर की राइड है। चलें जी इसको पिक करते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी राइडों का ना एक मकसद होता है, मतलब आप एक बेहतर रेट लगा के एक जगह पे आ गए हैं ना। अब 400 में मैं आया हूँ 3-3.5 किलोमीटर की राइड लेकर, तो अब इस जगह से किसी और जगह जो मेन है जहाँ पे काम ज्यादा है, तो उधर जाने के लिए ना थोड़ी छोटी राइड भी पकड़ लेना कोई मसला नहीं होता। अब 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की राइड 300 में कोई बुरी राइड नहीं है। अब आप देखें 100 रुपए पर किलोमीटर आपको मिल रहा है, तो ये जो आप लोगों को डिसाइड करते हैं ना कि ये 300 वाली राइडें, ड्राइवर जो है ये सारे इस तरह की राइडें उठाते हैं, सिर्फ दिखाते नहीं है। बस आपको बड़ी बड़ी राइडें दिखा के तो ख्वाब दिखा देते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जितनी भी छोटी राइड होती है अच्छा रेट लगा के आप पकड़े, उसमें बचत है। अब आपको 10 किलोमीटर की राइड अगर आपको 500 में मिल रही है, तो वो 300 में आप 2 से 2.5 किलोमीटर अगर आप कर रहे हैं, तो वो तो ज्यादा बेहतर है ना। इस तरह से काम किया जाता है मिलके। कोई पूरे दिन में 10 में से 6-7 बड़ी, और जो 3-4 जो है छोटी या 5, तो इस तरह से मिल मिला के काम करते हैं। तो चलेंगे, मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूं, तो इंशाल्लाह इस राइड को कंप्लीट करने के बाद फिर बात करते हैं। पंजाब सोसाइटी से लाकर पैकेजेस मॉल के अंदर गेट 1 पे इनको ड्रॉप कर दिया। ये राइड होगी कंप्लीट। 320 इनका बिल था, 400 इन्होंने हमें पे कर दिया, और अब यहाँ पे पार्किंग के अंदर मैं वेट करूंगा नेक्स्ट राइड का। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ कि पैकेजेस मॉल में दोपहर के टाइम आप राइड अगर लेकर आते हैं ना, तो हर बंदा यहाँ पे आ रहा है, जाने वाला कोई नहीं है, तो बाजों का 2-2 3-3 घंटे भी इंतजार करना पड़ता है। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि अब पैकेजेस मॉल की इन ड्राइव वालों के लिए जो पार्किंग है ना वो फ्री कर दी है। आना और जाना कोई पार्किंग नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप 15 से 20 मिनट अंदर वेट करें। अगर आपको राइड नहीं मिलती तो आप बाहर किसी भी कमर्शियल में चले जाएं और नेक्स्ट राइड लें और काम शुरू करें। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे बर्बाद ना करें, काम कंटिन्यूस रखें। और अब जो है पार्किंग वाली फिक्र छोड़ दें कि आपको जाते हुए पार्किंग पे करनी पड़ेगी। इन ड्राइव के लिए फ्री है पार्किंग। अच्छा, मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, ये पैकेजेस के अंदर से ही मुझे गुलबर्ग की राइड मिली है, एसी वाली है, और ये 8 किलोमीटर की राइड है, मतलब 7.8, और ये पकड़ी है 520 में। चलें जी इसको कंप्लीट कर। ये जी पैकेजेस मॉल से लाकर गुलबर्ग ये चीजीएस पे लाके इनको छोड़ दिया है। इसको दूसरा रेट दिया था
تھوڑا ٹائم لگا ہے مجھے، لیکن میں رائڈ لے کر ہی نکلا ہوں باہر. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پیکجز مال بندہ 2 گھنٹے بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. تو ان کو کر دیا ڈراپ. اب انشاءاللہ نیکسٹ رائڈ کا انتظار ہے. ایک چیز بتانی ہے کہ میں پیکجز مال کے اندر ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک لڑکا وہاں پہ آ گیا، وہ بھی ان ڈرائیو پہ گاڑی چلاتا ہے، اس کے پاس آلٹو تھی 2025 ماڈل. تو وہ اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا سر میں ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. بیٹھا، گپ شپ لگائی. تو وہاں پہ نا ہم دونوں رائڈیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھی اسکرول کر رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ رائڈ باہر کی نکلنے کے لیے ملے. تو یقین مانے اس بندے نے بھی دوسرا ریٹ لگایا اس رائڈ کو، اور میں نے بھی دوسرا ریٹ لگایا، لیکن الحمدللہ میری رائڈ ایکسپٹ ہو گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا، وہ مل کے رہنا ہے. اس میں کوئی بندہ بھی آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتا، وہ مل کے رہنا ہے. تو امید کے ساتھ کام کیا کریں، اچھا سوچ کے، اچھی نیت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. چلیں جی نیکسٹ رائڈ کا انتظار ہے. اب یہ ایک رائڈ پکڑی ہے 618 میں، پنجاب سمال کی. یہ ڈی ایچ اے کے پاس ہے، بالکل لمز کی بیک سائڈ ہے، ڈی ایچ اے فیز 5 کی. تو چلیں جی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جب بندہ روڈ پہ نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ترتیب بن جاتی ہے بندے کی نیت کے ساتھ ساتھ. اب جب سے نکلا ہوں رائڈیں نوٹ کرتے جائیں اور چیک کرتے جائیں، کچھ ریٹ کسٹمر کی مرضی کا، کچھ اپنی مرضی کا، مل ملا کے ہم نے کمپرومائز کے ساتھ کام کرنا ہے، اور شام تک ہماری روزی روٹی بھی بن جائے گی اور کسٹمر بھی اپنی اپنی لوکیشن پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم، جس کے تحت ہم کچھ اپنی باتیں منواتے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے حکم پہ عمل کرتے ہیں. میں یہاں پہ درس نہیں دے رہا، لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب ہم نیت کر کے، ہمت کر کے باہر آ جاتے ہیں روڈ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ رزق ضرور دیتا ہے. چلیں جی میں کسٹمر کی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں. یہ رائڈ 620 روپے میں فائنل ہوئی، اور ان کو گلبرگ سے لا کر پنجاب سمال میں ڈراپ کر دیا ہے. اور ان کو لیا ہے تو وہاں پہ 220 میٹر سے ان کو پک کیا تھا، اور ان کو جو ہے ڈراپ کیا ہے. تو وہ ڈیسٹینیشن بنی ہے 10.2. تو یہ تقریباً ٹوٹل 11 کلومیٹر کی رائڈ بنی ہے، جس کا 620 روپے بل بنا ہے. اور کسٹمر نے جو ہے مجھے پے کیا ہے 650. یہ رائڈ ہوگی کمپلیٹ انشاءاللہ. نیکسٹ رائڈ کا ویٹ ہے. اچھا میں نا الفلا ٹاؤن سے نکل کے نا، پنجاب سمال اور الفلا ٹاؤن سیم ایک ہی جگہ کی لوکیشن ہے، ساتھ ساتھ ہے. وہاں سے نکل کے ڈی ایچ اے میں آ گیا ہوں. اب میں لمز کے سامنے کھڑا ہو کے ویٹ کروں گا نیکسٹ رائڈ کا. اب میری کوشش ہے کہ میں ڈی ایچ اے کے اندر ہی رہ کے کام کروں گا تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک. 10-11 بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام کی نوعیت کو دیکھ کے. جیسے جیسے ریٹ بڑھتا گیا، لالچ بڑھتا گیا، تو ریٹ بھی بڑھا دیں گے. اب مجھے لمز کی رائڈیں آ رہی ہیں، تو لمز سے آگے ڈی ایچ اے کسی بھی بلاک یا کسی بھی فیز کی رائڈ اٹھاؤں گا. تو چلتے ہیں جی، نیکسٹ رائڈ کا انتظار ہے. اچھا یہ ایک چھوٹی سی رائڈ مجھے آؤٹ گیٹ سے ملی ہے، لمز کے آؤٹ گیٹ سے. ان کو نا یہ بالکل سامنے وہاں پہ فروزنز ہے، وہاں پہ اتارنا ہے. تو یہاں پہ ابھی میں ان کا ویٹ کرنے لگا ہوں. اچھا یہ چھوٹی سی رائڈ کمپلیٹ ہو گئی، فروزنز پہ آ کے چھوڑ دیا. تو یہ نا میں نے پکڑی ہے وہاں سے، یہ جو وہ سامنے پلازا آ رہا ہے نا، اس کے اپوزٹ لمز ہے. تو لمز سے یہاں پہ لے کر آیا ہوں. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو اور آپ نے نیکسٹ رائڈ پکڑ لی ہو اسی جگہ پہ؟ یہ دیکھ رہے ہیں جلال سن، ٹھیک ہے، یہ چیک کریں آپ، ٹھیک ہے.
وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جلال سن آنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا میں پہنچ چکا ہوں، آلریڈی یہیں پہ کھڑا ہوں. یہ ہے جلال سن، ٹھیک ہے. چلیں جی اس رائڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ سے یہ رائڈ بھی ہوگی کمپلیٹ، جس کو اٹھانے کے لیے ڈیسٹینیشن 0 تھی اور ڈراپ کرنے کا جو ڈیسٹینیشن تھی وہ تھی 4.2، اور اس کا بل تھا 423 روپے، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ سے رائڈ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. اب انشاءاللہ تھوڑا سا باہر نکل کے نیکسٹ رائڈ کا انتظار ہے. اچھا اب آپ یہ چیک کریں کہ پیکجز مال کی پھر دوبارہ مجھے مل گئی ہے رائڈ. چلیں جی اس کو پک کرتے ہیں. اچھا اب اس رائڈ کو نا میں نے 3 ریٹ لگایا ہے، کیونکہ اب ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، کھل کے کھیلیں گے. کھل کے مطلب کہ اب جو ہے میں ڈی ایچ اے میں ہوں تو میں اپنی مرضی کا جو ہے ریٹ لگاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں کسٹمر کو پک کرنے جا رہا ہوں. اب جو پک کرنے والی لوکیشن ہے نا، اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے 760 میٹر، ٹھیک ہے. تو ابھی کسٹمر کو پک کرنا ہے، پک کر کے پیکجز مال ڈراپ کرنا ہے. یہ جی کسٹمر کی لوکیشن پہ میں پہنچ گیا ہوں، تو ان کو ڈراپ کرتے ہیں پیکجز مال، پھر بات ہوگی. یہ اب آپ چیک کریں کہ 420 میں یہ 5.4 کلومیٹر کی رائڈ کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے. چلے جی اس کو اب پیکجز چھوڑتے ہیں. پیکجز مال گیٹ 1 پہ لا کر چھوڑ دیا. آج پتہ نہیں میرے کتنے چکر لگیں گے پیکجز مال کے اندر، اب آپ دیکھتے رہیے. ڈی ایچ اے میں آ گیا ہوں، اب ڈی ایچ اے کے اندر رہ کے کھیلیں گے. یہاں پہ زیادہ کام بہتر ہوتا ہے، صاف گلیاں، زیادہ کسٹمر کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور جلدی رائڈ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو چلیں اب انتظار ہے نیکسٹ رائڈ کا. آپ سب پیکجز مال کے اندر کا نا ماحول چیک کریں، کتنی گاڑیاں ہیں. یقین مانے یہ سائڈوں پہ لگائی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ پارکنگ فل ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے باہر ہی کہیں گاڑی لگا کے نیکسٹ رائڈ کا انتظار کرتے ہیں. الحمدللہ سے میں نے یہ رائڈ دوبارہ پکڑ لی ہے. پیکجز مال کے اندر سے ڈی ایچ اے کی رائڈ ہے، ٹھیک ہے. فیز 2 کی رائڈ ہے ڈی ایچ اے کی. تو یہ تقریباً لمس کے پاس کی ہے. تو چلیں جی اس کو پک کرتے ہیں. یہ جی کسٹمر کو پک کرنے جا رہا ہوں گیٹ نمبر 4 سے. ہیلو السلام علیکم. یار انٹرنیٹ والی کال نہ کیا کرو. نمبر ہیلو السلام علیکم. تو میں آ رہا ہوں نا سر، آپ کے پاس ہوں، بس پہنچنے والا ہوں، صرف چند سیکنڈ دے دیں. آپ کے پاس ہوں، پارکنگ کے اندر ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں فوراً پہنچ رہا ہوں بھائی، میں پہنچ گیا ہوں. 2725 وائٹ کلٹس آپ کے پاس آنے لگا ہوں، آپ کے بالکل پاس ہوں. اب گاڑیوں کا رش ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دیں مجھے، تھوڑا سا بس. پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں بھائی، میں بندو خان کے بالکل سامنے آؤں گا، آپ بے شک بند کر دیں کال. ابھی آ گیا ہوں بھائی، آ گیا ہوں، آپ کے پاس ہوں. پہلے 15 منٹ میں نے ویٹ کیا ہے، تو تب جو ہے رابطہ نہیں کیا. اب یہ بندو خان کا اس نے بتایا اور میں لائن میں لگا ہوں. اب گاڑیوں کو اوپر سے گزار کے کیسے جاؤں؟ کچھ لوگ اپنی چارپائی پہ بیڈ پہ لیٹ کے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا کرنا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا. بھائی یہ ساری ضرالتیں بھی ہیں اس کے اندر، ہر ایک چیز سامنا کرنا پڑتا ہے. پیکجز مال سے لا کر کسٹمر کو ڈراپ کر دیا. بڑا جلدی میں تھا تو میں نے اس کو فوراً پہنچا دیا. ابھی یہ میری آخری رائڈ تھی. اب اس کے بعد میں حساب کتاب کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج کتنی رائڈیں کی ہیں اور کون سی ایپ کے اندر کی ہیں اور کتنے کتنے والی ہیں، وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں. اور آج کی ارننگ کتنی ہے. جی اب کر لیتے ہیں حساب کتاب. آج یقین مانے گرمی بہت زیادہ تھی، اخیر ہو گئی ہے، لیکن محنت کرنے سے نا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. تو ابھی جو میری گاڑی چلی ہے نا ٹوٹل وہ 72 کلومیٹر چلی ہے. تو 72 کلومیٹر چلنے کے بعد جو میں نے کیش پکڑا ہے نا
وہ پکڑا ہے 5,839، ٹھیک ہے. اب جو پیٹرول جو بنتا ہے نا وہ ہے 4.8، مطلب 5 لیٹر، ٹھیک ہے. اور وہ 5 لیٹر کتنے کا بن رہا ہے؟ 1,600 روپے کا بن رہا ہے 335 کے حساب سے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ریٹ ہے نا وہ پاکستان میں 335 روپے پر لیٹر پیٹرول کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پرانے ولاگ دیکھ کر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا پیٹرول لگ گیا، یہ وہ بہت زیادہ مہنگا بھی پیٹرول ہوا تھا، اب یہ ریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے حساب لگایا کریں. اب 1,600 کا پیٹرول لگ گیا 72 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے. تو اب جو کمپنی کا ٹیکس بنتا ہے نا وہ 12% کمپنی کا اور گورنمنٹ کا ملا کے، ٹھیک ہے. وہ 12% ہم نکالیں تو جو 700 اماؤنٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے. 5,839 کی 12% اماؤنٹ بنتی ہے 700، ٹھیک ہے. یہ میں الگ آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ اماؤنٹ جو ہے، حالانکہ ہمیں کمپنی جو ہے نا وہ اسکرین کے اوپر جو اماؤنٹ دکھاتی ہے نا وہ والی دکھاتی ہے جو ٹیکس نکالنے کے بعد ہم کمائی کرتے ہیں، وہ والی ہوتی ہے. لیکن عوام جو ہے سوال بہت زیادہ کرتی ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم ٹوٹل میں سے 12% نکال دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب 12% جو 700 بنتا ہے وہ اور 1,600 کو پیٹرول، یہ دونوں نکال دینا تو جو باقی بچتا ہے نا وہ 3,539 بچتا ہے، اور وہ میری کمائی ہے. یہ وہ والی کمائی ہے جو ایکچوئل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. حساب کتاب کے اندر جو ٹپ ملی ہے یا پھر اور جو مطلب فون کے اوپر بکنگ ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، وہ تو میں نے اکاؤنٹ کی ہی نہیں ہے، مطلب نہ وہ رائڈ میں نے شامل کی نہ اکاؤنٹ کی، ٹھیک ہے. باقی ہر ایک چیز کی ڈیٹیل دکھا رہے ہیں، کتنے سفر سے میں لے رہا ہوں، کتنے سفر میں چھوڑ رہا ہوں، کتنے کی میں رائڈ پکڑ رہا ہوں. چھوٹی، بالکل چھوٹی رائڈ سے سٹارٹ کیا، پھر بڑی رائڈ مل گئی. اب مطلب ایک چین بنتی ہے، رائڈ کے اوپر رائڈ آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ صرف یہی سوچتے رہیں کہ صرف اور صرف بڑی رائڈ پکڑنی ہے، بڑا کام کرنا ہے، تو اس میں بھی بچت نہیں ہے. 15-16 کلومیٹر کے اوپر جب جاتی ہے نا رائڈ، 10 کلومیٹر کے اوپر، تو پھر کمائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے، میری اپنی گاڑی ہے، ٹی ایچ اے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، گلیوں کا پتہ ہے، لوکیشن کا پتہ ہے، ہر لحاظ سے مجھے ٹی ایچ اے کا پتہ ہے. تو گاڑی کا نقصان نہیں ہوتا، اتنے سالوں سے چلا رہا ہوں، بہت زیادہ گاڑی اندرون میں لے جا کر توڑی بھی ہے، اب سیکھ چکا ہوں. تو اب نہیں لالچ کرتا باہر جانے کا، تو ڈی ایچ اے کے اندر ہی کوشش کرتا ہوں ادھر ہی رہوں، صاف ستھری گلیاں، اپنی گاڑی ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی رائڈیں اٹھانا میری مجبوری بھی ہے کہ میں ڈی ایچ اے کے اندر رہوں، میں باہر نہ جا سکوں، لیکن پھر بھی رسک لیتا ہوں. جوہر ٹاؤن، گلبرگ، جیسے کہ آج گلبرگ میں گیا، ڈی ایچ اے فیز 6 میں بھی گیا، تو کافی لمبی لمبی بھی کی ہیں، چھوٹی بھی رائڈیں کی ہیں. تو مختصر قصہ یہ ہے کہ آج جاب بھی کی، اپنے آفس بھی گیا، صبح 8 سے لے کے 3 بجے تک، پھر 1 گھنٹہ ریسٹ کی، اور پھر اس کے بعد اب تک 3,500 کمائی کر لی پارٹ ٹائم، ٹھیک ہے. جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں تو میں پارٹ ٹائم گاڑی چلاتا ہوں، جاب بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. تو جتنی بھی ارننگ کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اور لوگوں کو بھی انٹرویو کرتا ہوں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یا کیا معاملات ہیں. دوسرا میں آپ لوگوں کو ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری کام کرنے کا سٹائل اور ہے، لوگوں کو بتانے کا سٹائل اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کچھ ہو جائے، میں جاب کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر میں یہ کام نہ کروں تو کیا کروں، خالی پڑا رہتا، فارغ ہوتا، آیا یہ کام کیا. اب یہ کام مجھے سوٹ نہیں کرتا، بہت مشکل کام ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کرتا ہوں کہ آج کر رہا ہوں تو کل، مطلب میں نے جاب تو کرنی ہے. جب میری جاب ختم ہوگی تو یہ کام میں ایک دن بھی نہیں کروں گا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور کوئی آگے بڑا اچھا کام کروں گا، مطلب میں آزاد ہو جاؤں گا ادارے کی طرف سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو میں کوئی اور بڑا کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے چینل کا نام ہے کام کاج ود عمران۔ تو میں ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے چینل پہ صرف آپ کو گاڑی چلاتی ہوئی دکھاؤں گا، میں اپنی لائف کے بارے میں بھرپور جتنی بھی معاملات، جتنی بھی اسٹرگل کی یا جو بھی کچھ بھی کیا وہ سارا بتاؤں گا۔ کل کو اگر میں کام چینج کرتا ہوں، میں کوئی اپنا بزنس کرتا ہوں، تو بے شک میں اسی کی ویڈیوز بناؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، ٹھیک ہے؟ تو جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ آپ اگر ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل فالو کریں، کام کاج ود عمران، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔